بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، اسلامک اسٹڈیز IS 401 میں آج ہمارا لیکچر ہے اجتماعیت، تشکیل معاشرت اور اسوہ حسنہ۔ عزیز طلباء، اجتماعیت سے مراد ہے اکٹھ ہونا، مجتمع ہونا، جمع ہونا، انفرادی حیثیت سے اجتماعی حیثیت میں بدل جانا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اسلام اس کا داعی ہے۔ انفرادی حیثیت سے بڑھ کر وہ اجتماعیت کو وہ زیادہ انٹرٹین کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اسی حوالے سے ہی جو نماز کا فرض ہونا ہے اس میں مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے اور اس میں حقیقت ہے کہ فطرت انسانی کے کسی ایسے تقاضے یا حیات بشری کی کسی ایسی ضرورت کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جس کا رب کائنات کے انسانیت کے لیے پسند کردہ دین میں لحاظ نہ رکھا گیا ہو۔ علامہ ابن خلدون جو کہ عظیم مفکر بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں اور 9ویں صدی ہجری سے ان کا تعلق ہے اور یہ بہت بڑے مفکر ہیں، وہ اس لحاظ سے اپنے المقدمہ کتاب ہے ان کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے انسان مدنیت پسند ہے، یعنی مل جل کر رہنے کا عادی ہے، اور افراد انسانی کا اکٹھے مل جل کر رہنا ایک ناگزیر امر ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے اہل علم مدنیت پسند کے حوالے سے یاد کرتے ہیں۔ تو گویا انسان فطرتاً مدنی الطبع اور مدنیت پسند جو ہے وہ واقع ہوا ہے، تو لہذا انسان اسی لحاظ سے ہی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اجتماعیت کا قائل ہے۔ پھر اب دیکھیے، اجتماعیت فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اور حضرت آدم کو پیدا کر کے انہیں اکیلا نہیں رہنے دیا، بلکہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کہ اس سے ہم نے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور کثیر تعداد میں ہم نے مرد و خواتین کو پھیلا دیا۔ گویا جو کثیر تعداد میں مرد و خواتین کا پھیلنا تھا وہ اجتماعیت کی طرف ہی اشارہ ہے۔ اسی طرح سورہ روم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری خلق لکم من انفسکم تم میں سے تمہاری ازواج کو پیدا کیا تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور تمہارے اندر مودت محبت پیدا فرما دی۔ تو گویا یہ بنیاد ہے ہمارے انسانی معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی، جو اجتماعیت کہلاتی ہے۔ پھر اب دیکھیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ آیا اسوہ حسنہ اور تشکیل معاشرت کیا ہے، تو قبل از اسلام کیا کیفیت تھی؟ یہ وہ معاشرہ تھا جس میں اخلاقی قدریں بہت انتہائی درجے تک دم توڑ چکی تھی، اخلاق نام کی کوئی چیز کسی جگہ پہ نہیں تھی، اور کوئی اخلاقی حدود پامال کی ہوئی تھی۔ انبیاء سابقین جتنے بھی تھے ان کی طرف سے جو ہدایت ملی تھی اس کو انہوں نے بالکل پس پش ڈال دیا تھا، بے راہ روی کا شکار تھے، ظلم کی شب تاریکی ہر سو چھائی ہوئی تھی، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جو اپنے خالق و مالک سے بیگانہ اور عدم آشنا ہو کر ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو چکے تھے۔ اب ایسے عالم میں آپ دیکھیے، پھر دوسرے نمبر پہ بعثت نبوی سے قبل بدوی اور حضری طرز معاشرت، یہ اس وقت حضری طرز معاشرت، یہ دو معاشرے اس وقت چلتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ بدوی معاشرہ کیا تھا، حضری معاشرہ کیا تھا؟ یہ وہ معاشرہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو معاشرہ دو اعتبار سے موجود تھا، ایک بدوی اور دوسری حضری سوسائٹی تھی۔ دونوں کا نظام قریب قریب ایک جیسا تھا، چند ایک شہروں مثلاً مکہ تھا، یثرب تھا، طائف تھا، وہاں پہ قبائلی سسٹم رائج تھا۔ اب قبائلی سسٹم میں قبیلے کو اختیار تھا، قبیلے کا سربراہ کو الہ کی حیثیت حاصل تھی، جو وہ کر دیتا انہی کا رسخ کردہ عدل و انصاف کا نظام تھا، وہی رہنا تھا، اور جو قبیلہ کر دیتا وہی جائز ہوتا ناجائز ہوتا، لوگ اسی کو ہی تسلیم کرتے۔ پھر اگلی بات کہ جاہلی معاشرے میں عورت کی کیا حیثیت تھی؟ جاہلی معاشرے میں عورت کی عظیم بڑی بدتر حیثیت تھی،
عورت کو لونڈی سے بھی بدتر تسلیم کیا جاتا تھا، حیوانی زندگی سے بھی بدتر عورت کو حیثیت دی تھی، وراثت سے اس کو محروم کیا گیا، زندہ درگور اس کو کیا جاتا۔ تو گویا یہ ساری چیزیں اجتماعیت کے منافی تھیں۔ اجتماعیت میں مرد و خاتون دونوں شامل ہوتے ہیں، تب جا کے اجتماعیت حقیقی روح میں آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ عورت کو جینے کا ہی حق حاصل نہیں تھا۔ پھر وہاں پہ ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ اس دور میں روم اور ایران کی بڑی تہذیبیں تھیں جن کا بڑا نام تھا، لیکن دونوں میں اتنی اس حد تک تعصب موجود تھا کہ دونوں ہی ایرانی اپنے غیر ایرانی شخص کو، رومی غیر رومی شخص کو بالکل جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ یہ وہ تہذیبیں اس وقت بڑی سویلائزڈ سمجھی جاتی تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی کہ ان کی کوئی حیثیت وہاں پہ نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی معاشرے کی تشکیل کا آغاز کیا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ اور عزیز طلبہ اور طالبات، آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی جب تعمیر کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کی ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، جس میں مہاجر اور انصار دونوں لوگ اس کی تعمیر و ترقی میں شریک تھے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کی جب زمین خریدی، اس کے مالک 2 یتیم بچے تھے، اور آپ نے اس سے قیمتاً وہ زمین خریدی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹ اور پتھر اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے، فرحم الانصار والمہاجرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ انصاریوں کو اور مہاجروں کو بھی بخش دیں۔ پھر آپ دیکھیے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مسجد کی کثیر الجہتی حیثیت تھی، یعنی ملٹی ڈائمینشنل حیثیت تھی۔ ہمارے ہاں مسجد کو صرف اور صرف اگر ایک سجدہ گاہ یا عبادت گاہ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے تو یہ ایک بالکل لمیٹائزڈ تصور ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ کثیر الجہتی یعنی ملٹی ڈائمینشنل حیثیت تھی۔ مسجد میں نماز بھی پڑھی جاتی تھی، مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بھی تھا، مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح بھی پڑھاتے تھے، وہاں سے لشکر بھی روانہ کرتے تھے، مسجد سے ہی گویا تمام ریاستی پالیسیاں، عدل و انصاف کا مرکز وہ مسجد تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ حیثیت دی۔ پھر مسلمانوں میں جو بھائی چارے کی فضا ہے، اخوت کی فضا ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اجتماعی معاشرے کی تشکیل کی صورت میں آپ نے بھائی چارے کا آغاز کیا۔ اور بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ کل اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدا میں جب مدینہ منورہ میں مواخات مدینہ قائم کیا ہے، یعنی مسلمانوں میں بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، تو یہ وہ بھائی چارے کا رشتہ تھا کہ اس میں لکھا ہے تاریخ انسانی کا نہایت ہی تابناک کارنامہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجر تھے آدھے انصار تھے۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے، اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کی بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اب یہ مسلمانوں میں بھائی چارہ، اس کا آغاز بھی مدینہ منورہ میں کیا گیا۔ گویا جو اجتماعیت کی ایک بنیادی صورت تھی، اس کا آغاز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مدینہ منورہ میں فرمایا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھائی چارہ، مسلمانوں میں بھائی چارہ، اور پھر اسوہ حسنہ کا کردار اس میں کیا ہے۔ اسوہ حسنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے نسلی مفاخرت کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے، نسلی مفاخرت کا اس طرح خاتمہ کیا کہ آپ نے مختلف مواقع پہ، غزوہ موتا تھی، آپ نے وہاں پر سربراہ بنا کے بھیجا حضرت زید بن حارثہ کو، جو آزاد کردہ غلام تھے۔ اب لوگوں میں یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یہ تو غلام ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں لگیں؟ اور دوسرے نمبر پر آپ نے حضرت جعفر طیار کو منتخب فرمایا کہ اگر اس کی شہادت ہو جائے تو جعفر طیار وہ اس کے سربراہ ہوں گے اس اسلامی فوج کے، یہ 8 ہجری میں جنگ لڑے گی۔ پھر کہا اگر یہ بھی فوت ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ تو گویا نسلی مفاخرت کا آپ نے خاتمہ کر کے بتایا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد، جو اسی پھوپھی زاد بیٹی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے آزاد کردہ غلام زید کے ساتھ رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کروا دیا۔ تو گویا نسلی مفاخرت کا خاتمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اور پھر
آپ کئی مقامات پر آپ عزیز طلبہ دیکھیے کہ حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت کا ایک فرد قرار دیا، حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو سیاہ فام عورت کا بیٹا ہونے کا طعنہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا ابو ذر اپنے پیمانے کو درست رکھو، اسلام میں سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ پھر مسلم طرز معاشرت کا نقطہ عروج کیا تھا۔ انسانیت کے اس نئے جنم کے بعد، اس عظیم انقلاب کے بعد دنیا کی فضا پر یہ قدریں حاوی ہیں، لیکن ایک عربی معاشرے میں ان کا حاوی ہونا اس قدر آسان نہ تھا، نہ مسلمانوں کے نفوس پر ان کا حاوی ہونا الحمدللہ کوئی سہل اور آسان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی کمالات اور پھر خدا کی طرف سے ہدایات اور تصرفات اور پھر قرآن کریم کی ہدایات پر گرم جوشی سے عمل پیرا ہونے کے شوق کی وجہ سے ان عظیم اصولوں پر مبنی معاشرہ آپ نے قائم کیا۔ پھر اگلی بات ہے حقوق و فرائض کا تعین۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی بھائی چارے اور اس اجتماعیت اور پھر تشکیل معاشرت اور پھر اپنے اسوہ حسنہ سے ثابت کیا کہ ماں اور بیٹے کا کیا تعلق ہے، میاں بیوی کا کیا تعلق ہے، اور اسی طرح میاں بیوی کے ساتھ ساتھ بھائی یہ استاد اور شاگرد کا کیا تعلق ہے، والدین اور اولاد کا کیا تعلق ہے، اور اسی طرح پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے آپس میں حقوق، غلاموں کے حقوق، آزاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، یہ تمام لوگوں کے جو حقوق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اسٹیبلش کروایا۔ یہ حقیقی بات ہے، یہ اسوہ حسنہ سے بہترین تعبیر ملتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کی۔ پھر اس کے ساتھ مساوات اور تقویٰ ہے۔ ہماری شریعت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی ہے اس معاشرے کی یہ خاصیت تھی کہ مساوات اور تقویٰ تھا۔ یعنی قرآن کریم کی آیت دیکھیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے آپ کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں اقوام میں تقسیم کیا، قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو، لیکن ساتھ فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برتری صرف ایک چیز کی بنیاد پہ ہے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برتری کسی نہ رنگ کی بنیاد پر نہ ہی نسل کی بنیاد پر ہو سکتی ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ نکاح کی بڑی اہمیت جو ہے وہ رکھی، گھر کی اہمیت بڑی رکھی۔ آپ نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کا مجھ سے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نکاح بنیادی عنصر ہے جس سے اجتماعیت کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، نہ بھی اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے جو کام کیا اس سے فائدے کیا حاصل ہوئے؟ نمبر 1 آپس میں تعلق مضبوط ہوا، نمبر 2 مرد اور عورت کی ضروریات پوری ہوئی، نمبر 3 انسانی نسل آگے چلی، نمبر 4 جنسی انارکی ختم ہوئی، نمبر 5 پاکیزہ ماحول پیدا ہوا۔ تو یہ کام اس وقت ہوا۔ پھر اگلی بات امداد باہمی کا اصول جو ہے وہ قائم ہوا۔ اب امداد باہمی کیسے؟ یعنی زکوٰۃ کا تصور اس معاشرے میں آیا کہ اجتماعیت کا تصور دیکھیے کہ ہر شخص دوسرے کو اپنا سمجھے۔ آپ نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، اور آپ نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم، یہ اغنیاء سے لیا جاتا ہے، فترد الی فقراء، فقراء کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ گویا کہ اجتماعیت کا تصور جس میں امیر غریب کا دھیان رکھے، غریب امیر کے ساتھ معاونت میں اس کا ساجی ہو، تو یہ ایک تصور آپ نے قائم کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی اخوت ایسی قائم کی کہ اخوت کے منافی باتیں ان کو ختم کرنے کا آپ نے اشارہ بھی کیا اور کر کے بھی دکھایا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت، جاسوسی، تجسس، بدگمانی، عیب کو تلاش کرنا اور سب سے معاشرتی بد اخلاقی، سودے پر سودا کرنا، منگنی پر منگنی کرنا، بغض، حسد، قطع تعلقی، کسی کو رسوا کرنا، یہ وہ پوائنٹس تھے کہ جو اخوت کے منافی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ کر کے بتایا، اور بتایا کہ حقیقی معاشرہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ اسوہ حسنہ کی صورت میں اجتماعیت فروغ پاتی ہے اور تشکیل پاتی ہے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔